اڈیالہ جیل میں نیب القادر ٹرسٹ کیس اور نیب توشہ خانہ کیس، ان دونوں کیسز کی سماعت ہے۔ عمران خان صاحب کی حد تک نیب القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست کے اوپر سماعت ہے، اور توشہ خانہ کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست کے اوپر سماعت ہے۔ اسی طرح بی بی صاحبہ، ان کے اوپر یہ دو کیسز، ان میں ان کی حد تک دونوں کیسز میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں کے اوپر سماعت ہے۔ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بی بی صاحبہ کی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کے وارنٹ گرفتاری نہیں ہے، اور اگر القادر ٹرسٹ کیس کی بات کی جائے خان صاحب کی حد تک تو ان کی گرفتاری آپ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح غیر قانونی طریقے سے نیب نے غلط بیانی کر کے اس میں گرفتاری ڈالی ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کو اسی طرح سے نیب نے اغوا کیا تھا، اور اس وقت بھی گرفتاری ڈالی گئی تھی، ریمانڈ بھی لیا گیا تھا، جو کہ سپریم کورٹ نے سارا پروسیس غیر قانونی ڈکلیئر کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نیب نے جس طرح سے غلط بیانی جو ہے وہ کی ہے اس القادر ٹرسٹ کیس کے اندر، 2 سے 3 ڈیٹس اس بنیاد کے اوپر انہوں نے لی ہیں کہ جو نیب کا لا ہے اس کے مطابق 10 دن کا ٹائم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے اس درخواست کو دائر کرنے کے لیے، جو ہم نے ریویژن دائر کی تھی اس بنیاد کے اوپر کہ عمران خان صاحب کی دونوں درخواستیں جو ہیں وہ بحال کی جائیں۔ انہوں نے دونوں درخواستیں اس بنیاد کے اوپر نیچے ٹرائل کورٹ میں ریجیکٹ کی تھیں کہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے، حالانکہ عدالت نے حکم دینا تھا، انتظامیہ کا کام تھا سیکیورٹی دینا، اور خان صاحب کو پیش کیا جاتا۔ اگر یہ سیکیورٹی کا بہانہ جیسے آپ کو پتہ ہے بناتے ہیں تو پھر ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگا کے درخواستیں خارج نہ ہوتی اور وہ ڈیٹس اڈجرن ہوتی، جو بھی آگے طریقہ کار بنتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ایک درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہماری بحال ہو گئی جو توشہ خانہ کی حد تک ہے، اور القادر ٹرسٹ کیس کے اندر کیونکہ نیب نے غلط بیانی کی تھی، 3 ڈیٹس اسی بنیاد کے اوپر لی تھیں کہ لا جو ہے اس کے مطابق 10 دن میں انہوں نے آنا تھا، تو لہٰذا یہ 10 دن کے بعد آئے ہیں۔ اس لا کا حوالہ دے رہے تھے جو کہ لا موجود ہی نہیں ہے۔ جب عدالت کو پتہ لگا تو پھر نیب نے وہاں پر معذرت کی۔ اب ہم تو سوچ رہے تھے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی جب فیصلہ آئے گا، لیکن ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی تھی، بلکہ ہماری درخواست تھی وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اب انفرکچس ہو گئی ہے، کیونکہ گرفتاری نیب نے ان 3 ڈیٹس کے اندر ڈال دی تھی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس میں گرفتاری ڈالی ہے، غلط بیانی، غلط لا کا حوالہ دے کر، اور اسی طرح سے یہ سارا کیس چلا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گھنٹوں انہوں نے تفتیشیں جاری رکھی، باہر ایک ہائپ کریٹ کی گئی کہ 11 گھنٹوں سے نیب کی ٹیم جو ہے وہاں پر موجود، ایک ٹیم کے بعد دوسری ٹیم آ رہی، اور جب خان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 10-15 منٹ 20 منٹ جو ہے وہ کوسچن کرتے تھے اور بس بیٹھ جاتے تھے، اور بس پھر بریک اور یوں گپے شپے لگاتے تھے۔ تو یہ شو کروا رہے تھے کہ بہت زیادہ یہ اس کے اندر معاملہ جو ہے نا وہ نکل آیا ہے، اور بڑے سوالات، اور عمران خان صاحب سوالوں کے جواب نہیں دے رہے۔ اسی لیے خان صاحب نے کہا کہ یہ باہر غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے، غلط خبر چل رہی ہے، تو یہ میڈیا کے ایکسیس اس لیے ضروری ہے تاکہ قوم کو اصل حقائق پتہ چلیں کہ پراپرٹی جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کے نام پر لگ گئی، جی بھائی وہ ٹرسٹ ہے، اور عمران خان صاحب اور بی بی صاحبہ اس کے اندر ٹرسٹی ہیں۔ اسی طرح سے جو پیسے تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے، ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ سے جو بیریا کا تھا، تو وہاں پر بتائیں عمران خان صاحب کا کیا انٹرسٹ ہے۔ تو اس طرح کے انہوں نے کیسز بنائے ہوئے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو توشہ خانہ والا کیس، تو اس کو اگر دیکھیں تو ایک کیس جناب نیب کے اندر یہ چل رہا ہے، ایک کیس جس میں خان صاحب کو سزا ہو گئی تھی، یہی نیب توشہ خانہ کیس، اور تیسری ایک FIR بھی دی ہوئی ہے اس توشہ خانہ کیس کے ریلیٹڈ۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارا جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جرم ہوگا تو اس کی ایک کارروائی ہوگی۔